نوجوان نسل کو صرف یہ سکھایا گیا کہ آپ دوسرے مخالف سیاستدان کو دیکھیں ان کو گالیاں دیں۔ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی ہے تو 3 مرتبہ جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکا، اور جب حملہ آور ہونے کو اس مرتبہ آ رہے تھے تو راستے میں بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور بعد میں حال یہ ہوا کہ ڈی چوک پہنچ کے وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے اور خود جناب وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی، یہ 3 بار اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے، تیسری بار ڈی چوک پہنچے تو کے پی کے عوام کھڑے رہے اور وہ بھاگ گئے۔ پنجاب سے 10 بندے بھی نہ آ سکے۔ ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ بچوں کو صرف مخالفین کو گالیاں دینا سکھایا گیا۔ یہ فیک نیوز سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ 2018 میں خدمت کی بجائے گالی کی سیاست کو جگہ دی گئی۔ کے پی کی بارڈر جو کہ مختلف صوبوں سے لگ رہی ہیں اس تک ان کو کنٹرول کر رہا ہوں اپنی عوام کی قربانی کے ذریعے، اپنی فورسز کی قربانی کے ذریعے۔ تو یہ اکنالج کرنا چاہیے پورے پاکستان کو کہ اس سے امن پورے پاکستان کا قائم ہے، ورنہ اس سے پہلے یہی لوگ جو ہے وہ لاہور اور کراچی اور پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی جیسے شہروں میں جا کر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ امن و امان کنٹرول کرنا وفاق کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت بھی امن و امان بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جو خلایا ہے اسے پر کرنے میں وقت تو لگے گا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں پی ٹی آئی کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی اچھی ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی حکومت کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو۔ تو آج جو گمراہ کن بریفنگ فورن میڈیا کو بھی دی جا رہی ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس میں کوئی اس کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور علی امین گنڈا پور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے چند الزامات لگائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ملک دشمنی کو عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے الزامات جھوٹ اور فساد پر مبنی ہیں۔ علی امین نے کہا کہ اس بار احتجاج پرامن نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کا کون سا احتجاج پرامن ہوا ہے؟ عشرہ بی بی اپنے خطاب میں کارکنوں کو ورغلا رہی تھیں۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا قوم کبھی نہیں بھول سکتی۔ We promoted public-private partnership to enhance resource mobilization and encourage investments. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ صحت مند افراد سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ عوام کو صحت سے متعلق آگاہی کی فراہمی ضروری ہے۔ علاج معالجے کی سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ کسی بھی معاشرے میں صحت کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات بنانا یقینی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ صدیق الفاروق کافی عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ علالت کے دوران لیڈرشپ میں کسی نے مزاج پرسی نہیں کی۔ مرحوم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پریس سیکرٹری کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ صدیق الفاروق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ہم نے ایران سے شام کے راستے ہونے والی عسکری سپلائی کا راستہ کھو دیا ہے۔ امید ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد یہ راستہ پھر بحال ہو جائے گا یا ہم نئے راستے تلاش کریں گے۔ شام کے نئے حکمران بھی اسرائیل کو دشمن ہی تسلیم کریں گے۔ اسرائیل سے معمول کے تعلقات نہیں بنائیں گے۔ شام کے حالات کو مستحکم کرنے تک شامی باغیوں کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ لاہور میں خشک سردی کی لہر برقرار، شہری موسمیاتی امراض کا شکار ہونے لگے۔ خشک سردی کی وجہ سے شہری نزلہ، زکام اور بخار سمیت
دیگر موسمیاتی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت 5 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان میں پہلا نمبر، شہر میں اسموگ کی اوسط 261 ریکارڈ۔ لاہور میں خشک سردی کی لہر برقرار، شہری موسمیاتی امراض کا شکار ہونے لگے۔ خشک سردی کی وجہ سے شہری نزلہ، زکام اور بخار سمیت دیگر موسمیاتی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت 5 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان میں پہلا نمبر، شہر میں اسموگ کی اوسط 261 ریکارڈ۔ شادی پر تحائف ملنا مہنگا پڑ گیا، معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ رجب بٹ کو شادی پر شیر کا بچہ گفٹ میں ملا تھا، غیر قانونی شیر کا بچہ گھر میں رکھنے پر گرفتار کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے ہمراہ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے رجب بٹ کو گرفتار کر کے حوالہ پولیس کر دیا۔ رجب بٹ نے غیر قانونی گن بھی برآمد کی، چونگ پولیس نے رجب کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔